پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں. یہ میرے صوبے کی ملکیت میں جس طرح گھسا، اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے صوبے پہ حملہ کیا ہے. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ کے ذریعے باقی سب کو، کہ میرے سارے پاکستانیوں، جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ، اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو غرق کرے. آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ. یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کا جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتحاد دیکھ کر، آپ کی ٹیم دیکھ کر، آپ کا جنون دیکھ کر. اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرق کرے، اس سے بڑی بات نہیں ہے. میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی نے اگر غلط بات کی ہے تو، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں. جب ہم کے پی ہاؤس پہنچے تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجر آئی جی پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے ایسا دھاوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس صوبے کی ملکیت ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اور بھی بہت کچھ نہیں ہوا. فارم 47 کو آپ دیکھ لیں، نویدی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں، اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ لیں. تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا، جو کہ بیسیکلی کے پی ہاؤس کا ڈی ایس پی ہے، سیکورٹی کا انچارج ہے، اس سے ابیوز لگنے نے پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، ابیوز کر کے. اور اس نے جا کے سے کہا کہ جی آپ کیسی لینگویج کر رہے ہیں، تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پاڑ دیا، اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا. جو ورکر وہاں پہ تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، آنسو گیس، ہوائی فائرنگ، مار کوٹ، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر، تحریک کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسفل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ ہمیں ایک اجازت ملی بھی صحیح تو رکاوٹیں ڈالی گئی، اور وہ ہمیں کہاں پہ ملی؟ اسلام آباد میں جلسہ تھا اور سکجانی میں مویشی منڈی میں ہمیں ملا وہاں پہ. اسی طرح پھر ہم نے جب لاہور کا کہا تو پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر جا کے وہ بھی کوئی 35 کلومیٹر دور وہاں پہ کانا کی مویشی منڈی کے اندر جو ہے اجازت دی. اس دوران میں جہاں پہ بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کی کال کی کسی بھی ضلع میں اندر پنجاب کے اصول خواہ کے علاوہ جہاں پر بھی کی تو وہاں پہ فصاحیت کے ذریعے ایک دن پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو، ہماری لیڈرشپ کو، ہمارے ورکروں کو اٹھانا شروع کر دیا جاتا تھا، اور جائے وقوع تو چھوڑ دے جہاں پہ کرنا ہے، اس کے علاوہ پورے شہر کو بند کر دیا جاتا تھا. پھر پنڈی میں ہم نے لیاقت باغ کے لیے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باغ کے بجائے کانا مویشی منڈی، ایک مویشی منڈیوں کا ایک تسلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں. تو اس کے اوپر یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے. ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی بڑھ گیا. پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی بڑھ گیا. پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی بڑھ گیا. پھر 26 نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مرگلا روڈ ہے، پھر F10 ہے. وہ سارے بڑھتے 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 ڈی چوک میں آ کے ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا.
ٹی چوک بھی بڑھ گیا تھا، ٹی چوک بھی بڑھ گیا تھا، لیکن ہماری جو حد تھی، جو بتائی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، وہ ریکارڈ کر کے ہم نے پرامن طریقے سے واپس آئے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا، اور اس کے علاوہ آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں، آئین میں ترامیم بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں۔ اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹا کریسی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، اس کو بھی لیگلائز کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے۔ ہم جب اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کرنے کے ڈی چوک کا انہوں نے کہا، ہم سب نے پختونخوا کی عوام کو، پختونخوا کے اپنے لیڈرشپ کو، ٹیم کو، تنظیموں کو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو، نارتھ پنجاب اور جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں اتنی سختی اور فصاحیت میں وہاں پہنچتے رہے، اور ہمیں پورے 1.5 دن لگا ہمیں، اور راستے میں آپ دیکھ لیں کہ 1 کلومیٹر تک کنٹینر، ٹرالے، پھر کھڈے بڑے بڑے، اور ایک ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی۔ انہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی بربریت کی، ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے۔ کچے کے ڈاکوں کے لیے وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے، مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے، اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے، اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے۔ پہلا کام جو میں نے آپ لوگوں سے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹیں منگواؤ، اہل والوں کو رابطہ کیا، اہل یہاں والوں کو بلایا، اسلام آباد پنڈی والوں سے رابطہ کیا، سب کی لسٹیں نکالو، ڈیٹیل نکالو، ان کی ضمانتیں شروع کر دو۔ میں ان کے گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فرض سمجھ کر، یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں، ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے، ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنا میں معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ پیغام بھی ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی بڑھ گیا، پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی بڑھ گیا، پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی بڑھ گیا۔